انسان کی نسل کا سلسلہ قائم ہو رہا ہے. تو انداز خلقت خداوند عالم نے یہ اختیار نہیں فرمایا کہ انسان کو پہلے خلق کر دیا ہو اور زمین اور آسمان، چاند اور سورج، لوح و قلم، عرش و کرسی، جنت و نار یا اور انسان کی تمام ضروریات کی چیزیں ہیں وہ بعد میں خلق کی ہوں. جی نہیں، پہلے تمام چیزوں کی خلقت ہے. پہلے کائنات کی تمام چیزوں کی خلقت ہے. پہلے زمین و آسمان کو خلق کر دیا ہے. پہلے عرش و فرش کو خلق فرما لیا ہے. لوح و قلم کو خلق فرما لیا ہے. تمام ضروریات کی چیزیں یہ سب خلق فرما لی ہے. اور اس کے بعد انسان کی تو ہم کو تکلیف یہی ملتی ہے کہ انسان کی خلقت بعد میں ہوئی ہے اور کائنات کی تمام چیزوں کی خلقت پہلے ہوئی ہے. کائنات پہلے ملتی ہے، انسان بعد میں ملتا ہے. مگر میں یہ ان انسانوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو عام انسان ہیں. ہم کو کچھ ایسے انسان بھی ملتے ہیں، کچھ ایسی ذرات مقدسہ بھی ملتی ہیں کہ جو اس وقت بھی تھی کہ جس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ لوح نہ قلم، نہ عرش نہ کرسی، نہ جنت نہ دولت، نہ آب نہ آتش. کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت وہ ذرات مقدسہ موجود تھی. اور اس وقت کہ جس وقت خداوند عالم کی ذات کی اور کچھ نہیں تھا، وہی مالک بھی تھا، وہی خالق بھی تھا، وہی عالم بھی تھا، وہی موجود تھا اور اپنے وجود کا علم بھی اسی کو تھا. وہی شاہد بھی تھا، وہی اپنا مشہود بھی تھا. کہ کائنات میں سناٹے کا عالم تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، ظلمت چھائی ہوئی تھی. اب اس ظلمت اور اندھیرے میں خداوند عالم نے سب سے پہلے ایک شمع روشن کروائی. اب اس شمع سے 4 شمع اور روشن کرواتا ہے. جب اس اندھیرے میں 5 شمع روشن ہو جاتی ہیں تو اب صناع عالم کارخانے قدرت کو قائم کرتا ہے اور اب آلے کل کی مدد سے صنعتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب افلاک کے دریا بہائے جاتے ہیں، اب ستاروں کی کشتیاں چلائی جاتی ہیں، اب زمین لنگر بنتی ہے، اب آسمان بنتے ہیں، اب آفتاب و ماہتاب انوار بنتے ہیں اور زمانے کی تیز ہوائیں چلتی ہیں، عالم کا جہاں آگے بڑھایا. سب سے پہلی مخلوق ہمارے رسول کی اور خود رسول کا اعلان کیا اول ما خلق اللہ نوری. خداوند عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے رسول کے نور کو خلق فرمایا ہے. اور یہ تو بہت انتہائی مشہور حدیث ہے جو ہر مسلمان کو معلوم ہے، ہر مسلمان کو علم کہ رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا ہے. لیکن کچھ حدیثیں اور بھی ملتی ہیں کہ جو رسول ہی نے ارشاد فرمائی ہے. جہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا ہے، وہاں ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ سب سے پہلے قلم خلق ہوا ہے. ایک حدیث اور ملتی ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سفید موتی کو خلق فرمایا ہے. ایک حدیث اور ملتی ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اول مخلوق روح ہے. ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اول مخلوق لوح ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ اول مخلوق ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، ایک ہی چیز اول مخلوق ہو سکتی ہے، یا تو رسول کا نور اول مخلوق
واہ واہ واہ. تو سفید موتی اول مخلوق نہیں. سفید موتی اول مخلوق تو قلم اول مخلوق نہیں. قلم اول مخلوق تو روح اول مخلوق نہیں. روح اول مخلوق تو لوح اول مخلوق نہیں. ایک ہی وقت میں اتنی چیزیں اول مخلوق نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ سفید موتی اول مخلوق، لوح اول مخلوق، قلم اول مخلوق. تو معاذ اللہ کیا رسول ایک بات کہہ کے پھر بھول جاتے تھے؟ ممکن ہی نہیں. معاذ اللہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ رسول نے کبھی ارشاد فرمایا ہو کہ میرا نور اول مخلوق ہے، پھر معاذ اللہ بھول گئے ہو اور بعد میں کہہ دیا کہ سفید موتی اول مخلوق، پھر ذہن سے نکل گیا اور کہہ دیا کہ نہیں قلم اول مخلوق، پھر کہہ دیا کہ روح اول مخلوق، پھر ذہن سے نکل گیا معاذ اللہ کہہ دیا کہ لوح اول مخلوق. مگر میں کہوں گا کہ جہاں پر جو متضاد نام نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ بظاہر جو اختلاف نظر آ رہا ہے، یہ صرف ہماری عقل کا پھیر ہے. جہاں پر صرف نام اور صفات الگ الگ بیان کیے جا رہے ہیں، شخصیت الگ نہیں ہے. ایک ہی شخصیت کے مختلف نام اور صفات بیان کیے جا رہے ہیں. رسول ہی نور بھی ہے، رسول ہی لوح بھی ہے، رسول ہی قلم بھی ہے، رسول ہی سفید موتی بھی ہے، رسول ہی روح بھی ہے. تو ذات الگ الگ نہیں ہے، صفات الگ الگ بیان کی جا رہی ہیں. اور اس کو یوں مثال دے کر میں عرض کروں کہ اگر کوئی کہے کہ کعبے میں علی پیدا ہوئے، کوئی کہے کہ ابو تراب پیدا ہوئے، کوئی کہے کہ ابو الحسنین پیدا ہوئے، کوئی کہے کہ حیدر پیدا ہوئے، تو کیا یہ الگ الگ شخصیتیں ہیں جو کعبے میں پیدا ہو رہی ہیں؟ جی نہیں، ایک ہی شخصیت ہے جس کے مختلف نام اور جب ماں نے پکارا تو حیدر کہہ کے پکارا تھا، اور جب رسول نے دنیا چیز کو ابو تراب کہا تھا، اور جب صحیح غیر پکارا تو ابو حسنین کہہ کے پکارا تھا. تو نام سارے الگ الگ ہیں، شخصیت ایک ہی ہے. رسول ہی سفید موتی بھی ہے، رسول ہی قلم بھی ہے، رسول ہی لوح بھی ہے، رسول ہی روح بھی ہے. سفید موتی اس لیے کہا گیا تھا کہ صدف آفرین اس کے اولین موتی تھے، اس لیے موتی کہا گیا تھا. اور قلم اس لیے کہا گیا تھا کہ صفحہ عالم پر باعث نقش و نگار ہستی تھے، اور اس لیے قلم کہا گیا تھا. اور لوح اس لیے کہا گیا تھا کہ مظہر کامل آیات الہی تھے، اس لیے لوح کہا گیا تھا. اور روح اس لیے کہا گیا تھا کہ عالم کے وجود اور بقا کا سبب تھے، اس لیے روح کہا گیا تھا.